بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی الاول کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعے کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعے ہی اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ 3 کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، جمادی الاول کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج جمادی الاول کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات ناممکن ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ یہ 3 کام کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مسلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، پوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں وہ ہے روپیہ، پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے تو ہیں۔ تو سب پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ وہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہے، دکھ ہے، تکلیف میں ہے، مصائب و علم ہے، گھر میں روپیہ ٹکا نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے کہ آج جمادی الاول کے پہلے جمعہ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے
बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की नियत अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। जिसको जो चाहिए अल्लाह से मांग लो। आज जमादुल अव्वल का पहला जुमातुल मुबारक आपकी तकदीर को बदलने वाला है, नाज़रीन नसीब खोलने वाला है, हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बनाने वाला है। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो आज रब करीम से मांग लेना। आपने या घर चाहते हैं घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग ले, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, हर किस्म के कर्ज से खुलासी चाहते हैं। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, जो काम आपने करना है, वो वजीफ़ा रब करीम की एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफाती नाम या वहाब है। या वहाब रब करीम का वो नाम है जो एक रात में हाजात को पूरा करता है। या वहाब रब करीम का वो सिफाती नाम है जो हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन कर देता है। दोस्तों, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, आप बेबस, लाचार और मजबूर हो चुके हैं, तो आज या वहाब को पढ़ लें। आपकी तमाम की तमाम मजबूरियाँ, तमाम की तमाम परेशानियाँ, तमाम की तमाम मुसीबतें इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। या वहाब रब करीम का वो नाम है जो अर्श इलाही को हिलाकर रख देता है, पढ़ने वाले की हर हाजित को पूरा करता है। या वहाब आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाब एक बार हो गया, या वहाब दो बार हो गया, या वहाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाब को अपने दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। नाज़रीन, 11 बार या वहाब पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है। 11 बार या वहाब पढ़ते दौरान यूँ महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब हैं और अल्लाह आपके ज़िक्र को सुन रहा है। या वहाब को 11 बार पढ़ते ही आपने अल्लाह को राज़ी तो कर लिया। आपकी हर नामुमकिन हाजतें, नामुमकिन परेशानियाँ इंशाल्लाह ताला चंद दिन में पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। 11 बार या वहाब को पढ़ने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, जो काम आपने करना है, वो एक ऐसी कुरानी सूरत है जिससे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, वो मेरे कहने पर सिर्फ एक बार इस अमल को करके देखे। आप खुद कहेंगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। अल्लाह फरमाता है कि जिसकी नेकियां ज़्यादा होती हैं मैं उस बंदे से राज़ी हो जाता हूँ। और आज अगर कोई बंदा अल्लाह का लाडला होना चाहता है, जो शख्स अल्लाह के करीब होना चाहता है, जो शख्स अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना चाहता है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, वो सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ ले। दोस्तों, याद रखिएगा, सूरह इखलास को 1 बार पढ़ने से 1/3 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, क्या मैं आपको एक ऐसा तोहफ़ा ना दूँ, एक ऐसी कुरानी सूरत ना बताऊँ जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सहाबा कराम मैं खुशी की लहर दौड़ गई, दीवानों की तरह अल्लाह के हबीब से पूछने लगे कि हमें वो सूरत बता दीजिए जिसे 3 बार पढ़ने से अल्लाह एक कुरान मजीद का सवाब देता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सूरह इखलास वो सूरत है जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से अल्लाह एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब देता है। और जो शख्स 3 बार सूरह इखलास पढ़ता है वो अल्लाह का लाडला हो जाता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है, वो अल्लाह का मनपसंद हो जाता है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। आज माह जमादिल अव्वल के पहले जुमातुल मुबारक के दिन आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है
اور 3 بار توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری کام آپ نے کرنا ہے، یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائے، بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائے، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائے، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعے کے دن یہ 2 اسم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ اپنے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے پچھلے سال ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا، یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ یہ اس میں مبارک آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ وہ ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ دوستو، آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعے کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے، ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لیا ہے، تو پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔